اف، کیسی بھیانک موت ہوگی ان کی۔ مدام فے نے گہرا سانس لے کر پہلی مرتبہ اس سنسنی خیز فلم پر تبصرہ کیا۔ امدادی جماعتوں کو ابھی تک عملے کا کوئی فرد زندہ نہیں ملا ہے۔ ان 42 افراد میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچا ہو۔ میں نے کہا، اور حادثے کی زد میں آنے والی 3 کشتیوں کے بھی 4 مسافر مارے گئے۔ وہ بیچارے تو ناگہانی موت مارے گئے۔ یعنی تمہاری دانست میں عملے کے آدمی صحیح مارے گئے مدام؟ مجھے اپنی گفتگو آگے بڑھانے کے لیے ایک عمدہ نکتہ مل گیا۔ موت تو ان کی بھی افسوسناک ہے، مگر وہ اسلحہ بردار جہاز پر سفر کر رہے تھے۔ ان کا مقدر جہاز کی قسمت سے وابستہ تھا، مگر وہ چاروں تو بلا سبب مارے گئے نا۔ ابھی تک حادثے کا کوئی سبب نہیں بتایا گیا، عبداللہ نے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ ٹی وی کی اسکرین پر جہاز کا دیو ہیکل آتشی حوالہ آہستہ آہستہ غرقاب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اتفاقی حادثے کا امکان تو کم ہی ہے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ میڈوسا اسرائیلی جہاز تھا اور اسلحہ لیے جا رہا تھا۔ مدام اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے بولی، تو اس سے کیا ہوا؟ عبداللہ نے معصومانہ حیرت سے پوچھا۔ اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کی خونریز دشمنی کوئی راز تو نہیں ہے نا؟ ہوٹل میریڈین کا واقعہ ابھی تازہ ہی ہے۔ ان دونوں کے نزدیک انسانی خون کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ یہ لوگ انتقام سے اندھے ہو چکے ہیں۔ تم ٹھیک کہتی ہو، یہ فلسطینیوں کی تخریب کاری بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب محاذ پر 2 ملکوں کی فوجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں نا، تو اس سے زیادہ آدمی انتہائی بھیانک موت کا شکار ہوتے ہیں، مگر ان مرنے والوں پر کسی کو دکھ نہیں ہوتا، کیونکہ سپاہی جب ہتھیار سجا کر محاذ پر جاتے ہیں تو فتح یا موت کے لیے پوری طرح تیار ہوتے ہیں۔ مگر میڈوسا پر موجود لوگ تو اسرائیل پہنچنے کے بعد بیوی بچوں یا رشتہ داروں سے ملنے کے منصوبے بنا رہے ہوں گے۔ ان کی موت پر ہر شخص کا دل خون کے آنسو روئے گا، اور پھر وہ بیچارے 4 بدنصیب تو نہ اسرائیلی تھے نہ فلسطینی، ان کی موت کس حساب میں جائے گی؟ واقعی یہ انتہائی سفاکانہ کارروائی تھی۔ برتھا نے پہلی مرتبہ زبان کھولی۔ فلسطینی جس مقصد کے لیے تشدد کا سہارا لیتے ہیں، اس کے پیش نظر کوئی بھی کارروائی سنگدلانہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ ویتنام اور دنیا کے بیشتر محکوم علاقوں میں یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ غریب قومیں ہیں، لہٰذا اپنی جغرافیائی سرحدوں میں رہتے ہوئے جنگ کر رہی ہیں، اور فلسطینیوں کو عربوں کی بے اندازہ دولت کی پشت پناہی حاصل ہے، لہٰذا وہ ہر بار اپنی پسند کا محاذ چنتے ہیں اور دشمن پر وار کر جاتے ہیں۔ تم تو ان کی حامی معلوم ہوتی ہو۔ میں نے کہا، میں کسی کی ہمدرد نہیں، یہ تو میری غیر جانبدارانہ رائے ہے، مگر بربریت سے مجھے نفرت ہے۔ ایک چیونٹی کے مرنے پر بھی مجھے دکھ ہوتا ہے۔ پھر تو تم بھی برتھا کی ہم خیالی ہو۔ برتھا واقعات کو پیش نظر رکھے بغیر اسے سفاکانہ کارروائی قرار دے رہی تھی، مگر میں فلسطینیوں کو تھوڑی سی رعایت دینے کو تیار ہوں۔ وہ جہاز کو غرق کرنے کے لیے کوئی ایسی کارروائی بھی کر سکتے تھے کہ عملے کو اپنی جان بچانے کا موقع مل جاتا۔ ٹی وی پر ڈوبتے ہوئے بحری جہاز کی تصویر معدوم ہو گئی تھی، اور ایک مرتبہ پھر مبصر کا یتیم چہرہ نظر آنے لگا۔ وہ حادثے کے مختلف امکانی پہلوؤں کا جائزہ لیتے ہوئے خون آشام تخریبی کارروائیاں کرنے والوں کی بھرپور مذمت کر رہا تھا۔ مدام کے اشارے پر برتھا نے ٹی وی آف کر دیا۔ تم باہر کی دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا خاصا شعور رکھتی ہو، مگر حیرت ہے کہ ہمارے ساتھ تم سطحی باتوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ میری ٹانگیں صرف معذور ہیں، ذہن معذور نہیں ہے، مگر تم مہمان ہو میرے، اور میں متنازع مسائل پر گفتگو چھڑ کر باہمی تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتی۔ متنازع مسائل؟ ہاں، اب میڈوسا کی تباہی کو ہی لے لو۔ اس بارے میں تمہاری اپنی بھی تو کوئی رائے ہوگی۔ اب یا تو میں تمہاری خوشنودی کی خاطر ایک کٹ پتلی کی طرح تمہاری تائید کرتی رہوں، یا اپنی مخالفانہ رائے کا اظہار کر کے کدورت آمیز بحث چھیڑ دوں۔ اسی احتیاط کی وجہ سے میں عموماً سرسری مسائل پر گفتگو کرنا پسند کرتی ہوں۔ مگر ہم خاصے فراغ دل ہیں، ہم برا منائے بغیر تمہارے اختلاف کا پورا پورا احترام کریں گے۔ عبداللہ قہقہہ مار کر بولا، مجھے شبہ ہے مونسیور عبداللہ۔ کیا شبہ ہے؟ تمہاری فراغ دلی کے دعوے پر۔
آزمائش شرط ہے مدام، تو اپنے دل کی بات کہہ ڈالوں بلا جھجک۔ ہوٹل میریڈین والے حادثے کی خبر پڑھنے کے بعد کئی بار مجھے یہ خیال ہوا کہ کہیں تم بھی فلسطینی ہی نہ ہو۔ ہم دونوں نے بیک وقت مدام فے کی بات پر قہقہا لگایا، مگر مجھے شدت سے اپنی آواز کے کھوکھلے پن کا احساس ہوا۔ شاید اس شبے کی وجہ یہ ہے کہ حادثے والی رات ہم دونوں اسی ہوٹل میں موجود تھے۔ اسی بات نے تو مجھے شبے میں ڈال دیا ہے۔ اگر تم وہاں اپنی موجودگی مجھ سے چھپاتے تو شاید میرا شبہ پختہ ہو جاتا، مگر اس شبے کی بنیاد بھی تو معلوم ہو۔ عبداللہ نے پوچھا۔ میرے یہاں بہت سے عرب مہمان بھی قیام کرتے رہے ہیں، تمہارا نام ان سے ملتا جلتا ہونے کی بنا پر مجھے یہ خیال گزرا تھا۔ تو کیا میں خد و خال سے عرب لگتا ہوں؟ نہیں، ویسے تو مقامی ہی معلوم ہوتے ہو۔ بات صرف اتنی ہے مدام کہ میں مسلمان ہوں، اور ایسے نام تمہیں امریکہ میں بھی ملیں گے۔ تم کب مسلمان ہوئے تھے؟ پیدائشی مسلمان ہوں۔ اور موسیو ڈان فرنینڈو؟ وہ اپنے مذہب کے بارے میں بات کرنی پسند نہیں کرتا۔ عبداللہ مجھے صاف بچا دیا۔ بہرحال تم دونوں اچھے آدمی ہو، اب میں تم سے کھل کر بات کر سکوں گی۔ برتھا تو روبوٹ کی طرح میری ہاں میں ہاں ملاتے ملاتے مجھے بیزار کر دیتی ہے۔ سونے سے پہلے شطرنج کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے نشست کے اختتام کی کوشش کرتے ہوئے مدام فے سے دریافت کی۔ اس وقت تو میں تھک گئی ہوں، کل دیکھا جائے گا۔ مدام کا جواب میری توقع کے عین مطابق تھا، اور یوں محفل برخاست ہو گئی۔ اس رات میں کافی دیر تک میڈوسا کی ہولناک بربادی کے بارے میں سوچتا رہا۔ فلسطینی بے وطن ضرور تھے، مگر مدام فے کے تجربوں کے مطابق اربوں کی بے اندازہ مالی اعانت ان کے ساتھ تھی۔ رقم کی یہ فراوانی ان میں عیاری اور ذاتی تحفظ کا احساس پیدا کر سکتی تھی، جس کے نتیجے میں وہ پرخطر مہمات کے لیے کرائے کے پیشہ ور افراد کی خدمات حاصل کر سکتے تھے، اور یوں کوئی بھی فلسطینی اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر اپنا کام آگے بڑھا سکتا تھا۔ مگر کرائے کے آدمیوں سے اس بے جگری کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی جو فلسطینی حریت پسندوں کا خاصہ تھا۔ وہ لوگ مستحکم مالی حیثیت کے باوجود سر سے کفن باندھ کر آگ کے سمندر میں کود کر بھی کام کرنے کو تیار رہتے تھے، اور یہ جذبہ ان کے دلوں میں موجود اس تڑپ کے غماز تھا جو آزاد وطن کی آرزو بن کر ہر وجود میں کونتی رہتی ہے۔ میڈوسا پر 2 فلسطینی خطیر رقوم صرف کر کے عملے میں شامل ہو گئے تھے، اور میڈوسا پر کوئی کارروائی کرتے ہوئے انہیں پورا احساس رہا ہوگا کہ وہ میڈوسا کو اسلحہ سمیت تباہ تو کر ہی دیں گے، مگر خود ان کا اپنا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ ان لوگوں کا یہ جذبہ اور جوش میرے لیے قابل رشک تھا۔ اگلے دن کا آغاز خاصے خوشگوار طریقے پر ہوا۔ اس روز مدام فے نے شاید اخبار لانے والے سے سارے ہی اخبارات لے لیے تھے، کیونکہ ناشتے کی میز پر لی منڈے، لی فیگارو، پیرس پریس اور کمبارٹ کے تازہ شمارے موجود تھے، جن کے اول صفحے میڈوسا کے حادثے کی سرخیوں سے بھرے پڑے تھے۔ ان میں آخر الذکر 2 اخبار انگریزی زبان میں تھے۔ ان اخبارات کے مطابق جہاز پر مکمل بربادی نازل ہونے سے قبل میڈوسا کے زیر آب ہولڈ میں ایک خوفناک دھماکہ سنائی دیا تھا، جس پر کپتان نے بوکھلا کر لاسلکی مواصلاتی نظام پر قریب ترین ساحلی نگراں چوکی سے رابطہ قائم کیا تھا۔ اس چوکی پر کپتان کی محض آواز ہی سنی جا سکی۔ پھر ریڈیو ریسیور پر پے در پے چند لرزہ خیز دھماکے سنائی دیے، اور اس کے ساتھ ہی میڈوسا سے ریڈیائی رابطہ منقطع ہو گیا۔ امدادی جماعتوں کو سمندر سے 17 لاشیں مل سکی تھیں، جن میں سے صرف 3 قابل شناخت تھیں۔ باقی لاشوں کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ میں وہاں سے چلنے لگا تو عبداللہ باہر کار تک میرے ساتھ آیا اور میدان صاف پا کر بولا، اس واقعے پر اپنی زبان بند رکھنا۔ کس واقعے پر؟ میڈوسا کی تباہی میرے ذاتی فیصلے پر عمل میں آئی ہے۔ اس معاملے سے میرے اور تمہارے سوا وہ دونوں واقف تھے جو اس حادثے میں شہید ہو گئے۔ تو تم اسے چھپانا چاہتے ہو؟ اس کی تشہیر نہیں کرنا چاہتا۔ تنظیم کی تمام کارروائیاں محدود ہوتی ہیں اور مخصوص مقاصد کے لیے کی جاتی ہیں، جن کی ذمہ داری بھی قبول کی جاتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کوئی کارروائی تنظیم کی پالیسی میں شامل نہیں ہے، مگر میری دانست میں اس جہاز کا تباہ کیے جانا ضروری تھا۔ اس پر آبدوزوں کے لیے خصوصی ہتھیار اور چند ایسے جدید ترین ریڈار یونٹ تھے جو سطح سمندر یا زمین سے 20 فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے والے طیاروں کا سراغ بھی لگا سکتے تھے۔ وہ سر جھکا کر بولا، شاید تم نے فیصلہ اچانک کیا ہے۔
میں ساری رات سو نہیں سکا۔ میں جوش میں میڈوسا پر وار کرنے کا منصوبہ تو بنا گیا، مگر رات کو مجھے اندازہ ہوا کہ اگر اس میں ہمارے ملوث ہونے کی تصدیق ہو گئی تو اسرائیل کو کسی محاذ پر بھرپور جنگی کارروائی کا بہانہ مل جائے گا، اور ایک مرتبہ ہتھیار اٹھا لیے جائے نا تو کوئی نہیں جانتا کہ جنگ کا دائرہ کہاں تک پھیلے گا۔ میں سمجھ گیا ہوں، تم بے فکر رہو، میں نے کہا اور گاڑی میں وہاں سے روانہ ہو گیا۔ شہر میں پہلا بک اسٹال نظر آتے ہی میں نے وہاں سے پیرس کے راستوں کا نقشہ لیا، جس پر فرینچ کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی سڑکوں کے نام درج تھے، اور پھر اس کے سہارے سینٹ جرمین کے رہائشی علاقے کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرے پاس عذرا جونس کا فون نمبر بھی تھا اور اس کے مکان کا پتہ بھی، مگر میں اسے چھیڑ کر کوئی نیا فتنہ جگانا نہیں چاہتا تھا۔ میں کافی دیر تک سینٹ جرمین کے علاقے میں بھٹکتا رہا۔ میری کوشش یہ تھی کہ کسی سے دریافت کیے بغیر عذرا کے مکان کا محل وقوع دیکھ لوں، مگر ایسا ہونا دشوار نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں یہ ارادہ ترک کر کے آئیفل ٹاور کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت دوپہر قریب تھی، شہر میں زندگی کے جولانیاں اپنے شباب پر تھیں، اور آئیفل ٹاور کے گرد بھانت بھانت کے سیاحوں کا ہجوم تھا۔ ان میں سے بیشتر اپنے کیمروں سے مختلف تصاویر بنانے میں مصروف تھے۔ 1 بجے تک میں نے کافی علاقہ دیکھ ڈالا۔ آئیفل ٹاور سے نکل کر میں نے ڈیلینا نامی پل سے دریا سین کو عبور کیا اور شیلوٹ محل سے ملحقہ ٹروکیڈیرو کے باغات میں پہنچ گیا۔ وہاں سے باہر آیا تو ٹروکیڈیرو اسکوائر سے جانے والی ایونیو کیلیبر کے آخری سرے پر کچھ دیو ہیکل سے سائے نظر آئے اور میں اسی طرف چل دیا۔ شہر کے پر ہجوم اور حسین علاقوں کے چکر کاٹ کر میں ہوٹل ڈی وائل پہنچا تو 1 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ مجھے وہاں رکے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر ایلیزا کا شوخ چہرہ نظر آیا۔ وہ سست رفتاری سے کار چلاتے ہوئے پارکنگ کے لیے کوئی مناسب جگہ تلاش کر رہی تھی۔ میں نے اپنی کار اسٹارٹ کی اور تیزی سے اس کے پہلو میں جا پہنچا۔ اس نے چونک کر حوصلے تیوروں کے ساتھ میری طرف دیکھا اور مجھے پہچان کر ہاتھ لہرا کر مسکرا دی۔ ہم نے اپنی گاڑی ایک جگہ پہلو بہ پہلو پارک کر دی۔ میں نے پھرتی سے اتر کر ایلیزا کی کار کا دروازہ کھول دیا اور اس کے برابر میں جا بیٹھا۔ وہ اپنے اسکرٹ کی شکنیں درست کرتے ہوئے اترنے کی تیاری کر رہی تھی۔ تمہیں دیکھ کر بے اندازہ خوشی ہوئی ہے مجھے تو خیال بھی نہیں تھا کہ نیس ایئرپورٹ کے بعد کبھی تم سے ملاقات ہو سکے گی۔ محض آخری نام کے سہارے پیرس جیسے شہر میں کسی کا کھوج نکال لینا بہت بڑا کام ہے، جو کہ میں نے تمہاری خاطر کر دکھایا۔ اب اترو گے بھی یا یہی سب کچھ کہہ ڈالو گے؟ یہاں کا پروگرام بدل ہی ڈالو تو بہتر ہوگا۔ کیوں؟ تمہارا باپ بہت ہی خوخار ہے، کہیں وہ ادھر نکل آئے نا تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ انتہائی غیر سوشل آدمی ہے، تفریح گاہوں سے دور بھاگتا ہے، اور ویسے بھی وہ انکل کے ساتھ رات سے ہی غائب ہے۔ تو تمہارا کو انکل بھی تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ ہاں، اچھا خاصا راہب ہے۔ وہ سگریٹ نکالتے ہوئے منہ بنا کر بولی، نہ جانے ہر وقت کہاں مصروف رہتا ہے۔ خیر، نہ اسے جہنم میں ڈالو، اور یہ بتاؤ کہ تمہارا نیا پروگرام کیا ہے؟ میں نے اپنے لائٹر سے اسے سگریٹ سلگانے میں مدد دی۔ اگر کسی ہاؤس بوٹ میں دریا کی سیر کی جائے تو کیسا رہے گا؟ خیال برا نہیں ہے، مگر کشتی بان عموماً بلیک میلر ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل سکے گا کہ کب کسی حساس کیمرے نے ہماری تصاویر اتار لی ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرا دل کنپٹیوں میں دھڑکنے لگا۔ وہ خاصی بے باک اور آزاد خیال معلوم ہوتی تھی، جو پہلی ملاقات میں ہی خاصا طویل پروگرام لے کر آئی تھی۔ اوہ، یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ تم کہاں ٹھہرے ہوئے ہو؟ میں ایک دوست کے ساتھ مقیم ہوں۔ کیسے مزاج کا ہے؟ ذرا اکھڑ مزاج ہے اور لڑکیوں کے بارے میں حریصانہ طبیعت کا مالک ہے۔ فی الحال گاڑی یہیں چھوڑ دو اور میرے ساتھ چلو، راستے میں کوئی نہ کوئی پروگرام طے ہو جائے گا۔ غنیمت ہے کہ تم کچھ بولے تو صحیح۔ میری کار میں سفر کرتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے بھی خاموش نہ ہوئی۔ اس کے بے تکلفانہ انداز گفتگو کے باعث میرے وجود میں دھیمی دھیمی سی آگ سلگنے لگی تھی، اور مجھے یہ اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایلیزا مجھے اپنی راہ سے نہ ہٹا دے۔ سینٹ جیکوئز کے علاقے میں ایک اوسط درجے کا ہوٹل دیکھ کر میں نے کار روک دی۔ اس نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اور ہم دونوں ہوٹل کے ایک محفوظ گوشے میں جا بیٹھے۔ پہلا دور شیمپین کا چلا۔ پہلا گھونٹ لیتے ایلیزا کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رقصہ تھی۔ شاید وہ اپنے باپ کی عائد کی ہوئی ناروا پابندیوں کو پامال کرتے ہوئے اپنے بارے میں احساس برتری کا شکار ہو گئی تھی۔ تم بہت اچھے اور مہربان آدمی ہو ڈان،
نہ جانے کیوں میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں۔ تمہارے باپ کو پتہ چل گیا نا تو شوٹ کر دے گا مجھے۔ میں اسے بالکل پسند نہیں کرتی، میرا بس چلے نا تو میں اسے چھوڑ کر کہیں فرار ہو جاؤں۔ تم بالغ ہو، وہ زبردستی تو تمہیں نہیں روک سکتا نا۔ مگر میری ماں سے اسی قدر مجھے محبت ہے، میں محض اسی کی خاطر اپنے باپ کو برداشت کرتی ہوں۔ میرے ساتھ وہ جلاد بنا رہتا ہے، مگر ممی کے آرام و سکون کا ہر وقت خیال رکھتا ہے۔ تمہاری ماں بیمار ہے اور وہ رات سے غائب ہے؟ جب سے اس کا بھائی آیا نا وہ بے اعتدالیاں کرنے لگا ہے، ورنہ اس وقت وہ ممی کے پاؤں داب رہا ہوتا۔ تمہاری ماں کا اتنا خیال رکھتا ہے وہ؟ ہاں، مگر ممی نے کبھی میرے بارے میں اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ ان کا خیال ہے وہ جو کچھ کرتا ہے اس میں آخرکار میری ہی بہتری ہوگی۔ تمہارا انکل فرانس میں رہتا ہے کیا؟ پتہ نہیں، آنے سے پہلے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ وہ مدتوں بعد اچانک ہی نازل ہوتا ہے اور ساری دنیا کی کہانیاں سناتا ہے، جیسے وہ سارے عرصے سفر میں رہا۔ اس کے مطابق اس کا نہ گھر بار ہے اور نہ بیوی بچے۔ بڑا عجیب آدمی ہے۔ جب سے وہ یہاں آیا نا میرے باپ کی مصروفیات اچانک بڑھ گئی ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ دونوں اپنی مشترکہ حرکات کے بارے میں انتہائی رازداری سے کام لیتے ہیں۔ تمہاری ماں بھی کچھ نہیں جانتی؟ وہ دونوں ان سے بھی بے سروپا بہانے بناتے رہتے ہیں۔ میرا تو خیال ہے تمہارا انکل کو جرائم پیشہ انسان ہے۔ بالکل ممکن ہے ایسا، وہ باتیں ضرور راہبوں جیسی کرتا ہے، مگر اس کی حرکتیں نامناسب سی ہیں۔ وہ آخری مرتبہ کب آیا تھا؟ شاید 2-2.5 سال پہلے۔ اس کی آمد و رفت ختم ہونے سے میری اور ممی کی خاصی پریشانیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کی مصروفیات کا کچھ پتہ چلاؤ تو میں کچھ کر سکتا ہوں۔ تم نے تو مجھے جاسوس سمجھ لیا ہے۔ وہ گھر میں رہتا ہے تو تاریخ اور فلسفے کی ضخیم کتابوں میں سر کھپاتا رہتا ہے۔ باہر سے آ کر کیا بتاتا ہے؟ کبھی وہ ہپیوں کی اصلاح کرنے لگتا ہے، کبھی اسے کوئی لاوارث شخص مل جاتا ہے۔ کچھ روز پہلے وہ 3 دن بعد گھر آیا تھا تو بتا رہا تھا کہ ایک طوائف کو تائب کرا کر اس کی شادی کرانے کے بعد لوٹا ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ وہ ہر بار جھوٹ بولتا ہے۔ نام کیا ہے اس کا؟ چھوڑو اس تذکرے کو، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم اسی کے بارے میں صلاح مشورہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وائن چلے گی؟ سرخ شراب کی تو میں رسیاں ہوں۔ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ شیمپین کے بجائے اسی سے آغاز کرتے۔ مجھے شیمپین کا کاگ اڑانے میں مزہ آتا ہے اور پھر اس کا ذائقہ بھی پسند ہے، اسی لیے خاموش رہی۔ ہم نے نہایت سکون اور اطمینان سے اپنا کھانا ختم کیا۔ شراب کا ہلکا سا سرور گندم کے خمار سے مل کر ایلیزا پر اپنا رنگ جمانے لگا تھا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں خمار کے سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے، مگر وہ اپنے لب و لہجے پر پوری طرح قادر تھی۔ اب یہاں سے چلو ڈان۔ کہاں؟ یہاں بہت سے لوگ موجود ہیں، کسی ایسی جگہ چلو جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو۔ میرے مکان پر چلو۔ نہیں، میں اس وقت خود فراموشی کی حسین وادیوں میں ڈوب جانا چاہتی ہوں۔ تمہارے دہقانی دوست کی موجودگی میں اپنے ذہن کو آزاد نہیں چھوڑ سکوں گی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہے ہو نا؟ بالکل۔ میں جیب سے پرس نکال کر بل کی رقم پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ نہیں، تم میرے مہمان ہو۔ میں اپنے مخلص دوستوں پر عذرا جونس کی آمدنی لٹا کر خوشی محسوس کرتی ہوں، اور تم بہت بے لوث معلوم ہوتے ہو۔ مجھے اس خوشی سے محروم نہ کرو۔ پر میری موجودگی میں تم بل دیتے ہوئے اچھی نہیں معلوم دو گی۔ تو چلو اپنا دل خوش کر لو، میں جاتے ہوئے تمہارے قدموں میں اپنا پرس الٹ دوں گی۔ ہم دونوں وہاں سے روانہ ہوئے تو ایلیزا کے ایما پر میں نے کار اس وسیع شاہراہ پر ڈال دی جو جنوب میں نیم دائرے کی شکل میں پیرس کے گرد پھیلتی ہوئی مشرق میں ایک اور سڑک سے جا ملی تھی۔ اس شاہراہ کا اختتام دریا سین پر آتیول کے پل پر ہوا، جہاں دریا کے کنارے دور دور تک کئی ہٹس بنے تھے۔ وہ مقام نہایت پرسکون اور فرحت انگیز تھا۔ گاڑی سے اترنے کے چند منٹ بعد ہی ہمیں مناسب کرائے پر ایک ہٹ مل گیا۔ ایلیزا صاف ستھری خوابگاہ میں پہنچتے ہی اوور کوٹ سمیت بستر پر دراز ہو گئی۔ میں اس ہٹ کا تفصیلی جائزہ لینے لگا۔ میرے جائزے کے دوران خدمت گار دستک دے کر اندر آیا اور دونوں آتش دان روشن کر کے لاتعلقانہ انداز میں سر جھکا باہر چلا گیا۔ میں غنودگی محسوس کری ہوں، تھوڑی دیر سونا چاہتی ہوں۔ تم سو جاؤ، میں دریا کے سرد پانی میں 2-4 غوطے مار کر آتا ہوں۔ اگر ابھی میرا باپ یہاں آ نکلے نا تو تمہارا نشہ دریا میں غوطے لگائے بغیر حیران ہو جائے گا
اور تم کئی دن تک میرے بارے میں سوچنے کی ہمت نہیں کر سکو گے؟ اتنا بودا نہیں ہوں میں، یہ امکان بھی ہے کہ وہ تمہاری سرپرستی سے ہمیشہ کے لیے دستبردار ہو جائے۔ یہ تو بتاؤ تم پیرس میں کب تک ہو؟ یہ تو تمہارے اوپر منحصر ہے، چاہو تو کل ہی چلا جاؤں گا۔ لنڈن میں مجھے کچھ ضروری کام ہے، وقت سے پہلے ڈیوٹی پر پہنچ گیا تو کچھ نمبر بڑھ جائیں گے۔ میں تو سوچ رہی ہوں کہ یہ ہٹ ایک ہفتے کے لیے کرائے پر لے لیا جائے، یہاں ہم خاصی بے فکری سے اپنا وقت گزار سکیں گے۔ خاصا معقول خیال ہے، لیکن ہر روز تم سونے کا پروگرام بنا کر آتی رہی تو میری موجودگی کی بھلا کیا ضرورت ہوگی؟ وائن نے خلاف معمول میرے اعصاب کو خاصا متاثر کیا ہے، آج مجھے معاف کر دو۔ میں چاہتی ہوں کہ گھر واپس جاؤں تو میری حالت اعتدال پر ہو۔ پھر کسی خوفناک موضوع پر باتیں کرو تاکہ میرے ذہن سے رومان آفریں دھند صاف ہو جائے۔ بالکل۔ مثلاً تمہارے لیے ازرا جونس سے زیادہ خوفناک موضوع اور کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہم اس سے بھی زیادہ پراسرار اور خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ پھر اسی کی بات کرو۔ تم نے کبھی راسپوٹن کا نام سنا ہے؟ اس رسوائے زمانہ روسی درویش سے کون واقف نہیں ہوگا؟ تو بس یہ سمجھو کہ ابراہم مجھے اسی کی نسل سے معلوم ہوتا ہے۔ اوہ، پھر تو تم بھی راسپوٹن کے رشتہ دار ہوئی۔ ابراہم میں راسپوٹن جیسی خصلتیں پوشیدہ ہیں، وہ بے حد سخت جان اور ڈھیٹ ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کئی روز پلک جھپکائے بغیر اپنے کمرے میں بیٹھا اہم مقالے لکھتا رہا ہے، مگر میں آج تک اس کا ایک بھی مقالہ نہ دیکھ سکی۔ کبھی وہ گھنی داڑھی رکھ لیتا ہے، کبھی سر صاف کرا دیتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایسی خوفناک قوت پوشیدہ ہے کہ اس سے نظریں چار کرنا مشکل ہے۔ تم اس کے خلاف جو چاہو سوچتے رہو، مگر اس کا سامنا ہونے پر تمہاری زبان خیالات کا ساتھ نہیں دے سکے گی۔ اس کا پسندیدہ موضوع کیا ہے؟ وہ خود کو تاریخ اور فلسفے کا طالب علم کہتا ہے، مگر اس کے کمرے میں مشینی زراعت میں جدید ترین تجربات سے لے کر عالمی سیاسی رجحانات تک پر کتابیں موجود ہیں۔ تم نے کبھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی کہ وہ دن رات کیا لکھتا رہتا ہے؟ کوشش تو بہت کی، پر کامیابی نہ ہو سکی۔ یہ تو ناممکن سی بات ہے، وہ دن رات گھر میں ہی تو رہتا ہے نا؟ وہ اپنے کمرے میں ہی لکھتا ہے، اور وہیں لکھنے کی میز کے پہلو میں کھانے پینے کی دوسری اشیاء سے بھرا ہوا ریفریجریٹر رکھا رہتا ہے۔ وہ کوئی اہم کام شروع کرنے سے پہلے اندر سے دروازہ بند کر دیتا ہے، اور اپنا کام ختم کرنے کے بعد دروازہ کھولنے سے پہلے وہ سارے ردی کاغذ جلا کر تلف کر دیتا ہے اور مسودہ بریف کیس میں مقفل کر لیتا ہے۔ پھر تو وہ کوئی غیر ملکی جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ یہ خیال کیسے آیا تمہیں؟ وہ ساری دنیا کی سیر کرتا رہتا ہے، گھر بار اس کا کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ نہایت رازداری کے ساتھ اپنی رپورٹیں تیار کرتا ہے، بتائے بغیر اچانک گھر سے غائب ہو جاتا ہے۔ یہ تمام باتیں اسی طرف تو اشارہ کرتی ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میرا باپ بھی اس کا شریک کار ہے۔ ان کے باہمی گٹھ جوڑ سے تو یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ مگر وہ لوگ کام کس ملک کے لیے کرتے ہوں گے؟ بے ضمیر لوگ کسی بھی ملک کے لیے کام کر سکتے ہیں، ان کی ہمدردیاں صرف اپنے مالی مفادات تک محدود ہوتی ہیں۔ شاید انکل کے لیے درست ہو، مگر میرا باپ اپنی مردم بیزاری کے باوجود بہت کٹر آدمی ہے۔ وہ فری میسن کے ہر اجتماع میں عبادت کے جذبے سے شریک ہوتا ہے، اور عالمی صہیونی فنڈ میں بھی خطیر رقوم کے عطیات دیتا رہتا ہے۔ اوہ، تو تم کیا یہودی ہو؟ ہاں، ہمارے پاس فرانس کے علاوہ اسرائیل کی بھی شہریت ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارا باپ اسرائیل کے لیے کام کر رہا ہو۔ یہ تو بڑے فخر و خوشی کی بات ہے۔ ایریزا کے ان الفاظ پر مجھے خاصا صدمہ ہوا۔ اس کے حسن اور معصومیت کے بارے میں میرا پندار بری طرح زخمی ہو گیا۔ ان دونوں کو یہ بات مجھ سے اور ممی سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ وہ جس طرح فخر کے ساتھ اپنے مذہب اور مذہبی وطن کا تذکرہ کر رہی تھی، میں بھی اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پر اسے اپنے مذہب اور اپنی ہمدردیوں کے بارے میں بتا ڈالوں، مگر میں پوری کوشش کر کے اپنے اس جذباتی ابال پر غالب آنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو تمہیں پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً وہ دونوں اسرائیل کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ مگر انہیں فرانس کے خلاف کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرانس کا شمار تو اسرائیل کے خیرخواہوں میں ہوتا ہے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ فرانس میں خفیہ سرگرمیوں کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ فرانس کے خلاف کام کر رہے ہوں۔ اپنے مشن کے لحاظ سے وہ دونوں کسی کے خلاف نہیں، بلکہ اپنے مفادات کے لیے سرگرم عمل تھے، اور جو کوئی بھی اس راہ میں حائل ہوتا تھا وہ ان کے لیے دشمن کا درجہ رکھتا تھا،
خواہ وہ فرانس ہو یا سعودی عرب۔ یہ سب عوامی سطح کی جذباتی باتیں ہیں۔ سرکاری سطح پر اپنے مفادات کے لیے دوستوں کے گلے پر بھی چھری پھیر دی جاتی ہے۔ آج تم سے باتیں کر کے ویسے میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ وہ دونوں واقعی اسرائیلی جاسوس ہیں تو قابل قدر لوگ ہیں۔ میں تو بلا وجہ ان کی طرف سے بدظن رہتی تھی۔ یہ صرف ایک امکانی پہلو ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری راز حاصل کر کے اونچی بولی دینے والے کسی بھی ملک کو بھیج دیتے ہوں، خواہ وہ اسرائیل ہو یا الجزائر۔ یہ پتہ چلانا تو بڑا مشکل کام ہے۔ پھر میرے باپ کے پاس دولت کی کمی تو نہیں ہے، وہ آخر ایسا گھٹیا کام کیوں کرے گا؟ تمہارا باپ تو محض اعلی کار معلوم ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہم اسے اپنے مقصد کے بارے میں لا علم رکھ کر اس کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھاتا ہو، اور پھر تمہارا باپ بھی اتنا زیادہ اسرائیل دوست معلوم نہیں ہوتا، ورنہ وہ اپنی صلاحیتوں سے اسرائیل کو محروم نہ رکھتا۔ وہ تل ابیب میں رہ کر مؤثر طور پر اسرائیل کی خدمت کر سکتا تھا۔ تمہاری ان باتوں نے مجھے کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ کیا؟ مجھے یقین ہونے لگا ہے کہ میرا باپ جاسوس ہی ہے، کیونکہ میں اس کی لاعلمی میں جب بھی کسی لڑکے سے ملی ہوں اسے علم ہو گیا ہے، اور اس نے سختی کے ساتھ مجھ سے باس پرس کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے کسی کو میری نگرانی پر مامور کیا ہو۔ اس کے باوجود تم بے خوفی سے میرے ساتھ چلی آئیں؟ میں نے بوکھلا کر کہا۔ اس کا یہ نیا انکشاف میرے لیے پریشان کن تھا، کیونکہ نگرانی کرنے والے سے خبر پا کر عذرا جونس کسی بھی لمحے مجھے وہاں گھیر سکتا تھا، اور وہ کوئی معمولی خطرہ نہیں تھا۔ پہلے تو میں اپنے باپ کی ایسی باتوں کو اس کی قیاس آرائی سمجھتی رہی، جو ہمیشہ درست ثابت ہوتی تھی، مگر اب تم سے باتیں کرنے کے بعد میرے ذہن نے نئی راہ پر سوچنا شروع کر دیا ہے۔ اگر تمہارا خدشہ 1% بھی درست ہے تو ہمیں یہاں سے فوراً نکل جانا چاہیے، ورنہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائیں گے۔ اوفو، اس قدر گھبرانا بے سود ہے۔ اسے آنا ہوتا اب تک تو آ چکا ہوتا۔ ہم جتنا وقت اس ہٹ میں گزار چکے ہیں وہ بڑے بڑے مراحل طے کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں ایک سفاک شکاری کی نگاہوں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ نہ صرف دشمن کی صفوں سے تعلق رکھتی تھی، بلکہ اس کے خیالات بھی ان جیسے تھے۔ اس دوشیزہ کو اس کے زہر آلود خیالات کی بھرپور سزا دینی تو ممکن نہ تھی، مگر میں اسے پامال کر کے اس جوالا مکھی کو عارضی طور پر سرد کر سکتا تھا، جو اس کے خیالات سے واقفیت حاصل ہونے کے بعد میرے وجود میں انگڑائیاں لے رہا تھا۔ ایلیزا میرے لیے شطرنج کی بساط ثابت ہوئی، جس کے ہر خانے سے میں بخوبی واقف تھا۔ چند مہروں کو ادھر ادھر سرکاتے ہی بساط میرے حق میں پلٹ گئی، اور تھوڑی ہی دیر میں فاتحانہ احساس کے ساتھ واپسی کے بارے میں غور کر رہا تھا۔ روانگی سے قبل ایلیزا نے خدمتگار کو طلب کر کے اسے خاصی معقول ٹپ دی، اور پھر 4 دن کا پیشگی کرایہ ادا کر کے وہ ہٹ اپنے لیے مخصوص کرا لی، جس کا مطلب تھا کہ وہ کم از کم 4 دن کے لیے میری رفاقت کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر چکی تھی۔ واپسی میں خاموش تھا، اور وہ مسلسل بولے جا رہی تھی۔ اس کا بولتے رہنا میرے لیے اس لحاظ سے کارآمد ثابت ہوا کہ مجھے پوری طرح اسے سمجھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے کار ہوٹل ڈیوائل کے راستے پر موڑی تو ایلیزا نے حسب ارادہ اپنے پرس سے ساری رقم نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ اسے واپس رکھ لو ایلیزا۔ تم میرے دوست ہو ڈان، ہم ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے ہیں، پلیز مجھے اس خوشی سے محروم نہ کرو۔ میرے لیے اس رقم کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ عذرا جونس کا پیسہ لوٹانا ہی چاہتی ہو تو اسے دیا سلائی دکھا دو، یا کسی ضرورت مند کے حوالے کر دو۔ مگر میں اپنے دوستوں پر پیسہ بہا کر خوشی محسوس کرتی ہوں۔ اپنی خوشی کی خاطر میرے جذبات کو نظر انداز مت کرو۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ہوٹل کے احاطے میں اپنی کار روکتے ہوئے میرے ذہن میں اچانک ایک نئے خیال نے جنم لیا۔ تم نے بتایا تھا کہ عذرا جونس کو تمہاری تمام سرگرمیوں کا علم ہو جاتا ہے؟ کم و بیش۔ ذرا سوچ کر تو بتاؤ کہ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ تم اپنی کار سے باہر کسی تفریح گاہ میں کسی سے ملی ہو اور تمہارے باپ کو اس کا بھی علم ہو گیا ہو؟ یقین سے بتانا تو ذرا مشکل ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ پر یہ بیٹھے بٹھائے تمہیں خیال کیسے آ گیا؟ بڑا چھوٹا خیال ہے، جو اگر درست نکلا تو تمہیں ہمیشہ کے لیے عذرا جونس کی سراغ رسانی سے میں نجات دلا دوں گا۔ وہ کیسے؟ تمہاری کار کا جائزہ لینے کے بعد بتاؤں گا۔ میں ایلیزا کے ساتھ اس کی کار تک پہنچا، اور پھر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ کو اٹھا کر اس کے نیچے جھانکتے ہی میری نظر ڈور لائٹ کی روشنی میں 2 تاروں پر پڑی، جو سیٹ کے فریم کے ساتھ ساتھ پائیدان کے نیچے غائب ہو گئے تھے۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ کوئی ٹارچ ہے تمہارے پاس؟ ہاں۔ یہ کہہ کر اس نے ڈیش بورڈ سے
تیز روشنی والی ٹارچ نکال کر میری طرف بڑھا دی۔ ٹارچ کی روشنی میں میں نے تاروں کا جائزہ لیا اور میری نگاہیں سیٹ کے اسپرنگوں کے ساتھ لگے ہوئے اس حساس سوئچ پر جا رکی جو میری انگلی کے خفیف سے دباؤ سے آن ہو گیا، اور انگلی ہٹتے ہی دوبارہ اصلی حالت میں آ گیا۔ یہ کیا ہے؟ عذرا جونس کا جاسوس جو تمہارا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ میں سمجھی نہیں۔ اپنی کار کو کسی ویران مقام پر لے چلو تو سب سامنے آ جائے گا۔ پر وہ تار کیسے ہیں؟ اس سیٹ میں ایک سوئچ لگا ہوا ہے، تمہارے پہلو میں جیسے کوئی سیٹ پر بیٹھے گا نا وہ سوئچ آن ہو جائے گا۔ مگر اس سے کیا ہوگا؟ وہ غالباً کسی پوشیدہ ٹیپ ریکارڈر سے منسلک ہے سوئچ، اور ڈیش بورڈ میں کہیں مائکرو فون بھی موجود ہوگا۔ اوہ مائی گاڈ! تو وہ مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں کرتا۔ یہ ایک باپ بیٹی کا معاملہ ہے بھائی، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ایک جگہ گاڑی روک کر میں نے تار کا سلسلہ تلاش کرنا شروع کیا، اور پھر پچھلی نشست بھی جگہ سے ہٹانی پڑی۔ اس نشست میں کوئی سوئچ تو نہیں تھا، مگر سیٹ کے نیچے ایک نمدے پر جاپانی ساخت کا ایک کیسٹ ریکارڈر رکھا ہوا تھا۔ میرے ایما پر ایلیزا نے انگلی سے اگلی سیٹ کے نیچے لگا ہوا سوئچ دبایا اور ریکارڈر چل پڑا۔ میں نے ایک طویل سانس لے کر ایلیزا کو اپنے قریب بلا لیا۔ اس ریکارڈر پر کئی سوئچ موجود تھے۔ میں نے کیسٹ نکال کر اس کا جائزہ لیا تو اس کا ایک رخ 90 منٹ کی ریکارڈنگ کر سکتا تھا، اور اس کا تقریباً چوتھائی حصہ ریکارڈ کیا ہوا معلوم دے رہا تھا۔ میں نے کیسٹ کو ریکارڈر میں رکھ کر الٹا چلا دیا۔ اس ریکارڈر میں ایک خاص بات یہ تھی کہ اس پر مروجہ تمام سوئچ موجود تھے، مگر ریکارڈنگ کا کوئی سوئچ نہیں تھا۔ غالباً ریکارڈنگ کا پیچیدہ نظام اگلی نشست میں لگا ہوا سوئچ دبتے ہی حرکت میں آ جاتا تھا۔ پورا ٹیپ واپس ہو جانے کے بعد میں نے دھیمی آواز میں اسے بجانا شروع کر دیا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے بے اندازہ مسرت ہوئی ہے۔ چند لمحوں کے سکوت کے بعد کار میں میری آواز گونجی تو ایلیزا حیرت سے اچھل پڑی۔ یہ تو وہی الفاظ ہیں جو تم نے مجھ سے ملاقات ہوتے ہوئے کہے تھے۔ اس کار میں ہونے والی تمام گفتگو ریکارڈ ہو جاتی ہے۔ ٹیپ چلتا رہا اور میری اور ایلیزا کی آوازیں ابھرتی رہیں۔ آخر کار میں نے اسے بند کر دیا۔ اسے نکال دو، میں راستے میں کسی کوڑا گھر میں پھینک دوں گی اس کو۔ اسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے غائب پائے گا تو تم پر کڑی نظر رکھنے کے لیے کوئی اور صورت نکال لے گا۔ اسے یوں ہی رہن دو۔ لیکن اسے میری نجی زندگی میں اس حد تک دخل اندازی کرتے ہوئے شرم نہیں آتی کیا؟ ابھی تم کنواری ہو، شاید تمہاری شادی کے بعد وہ باز آ جائے۔ میں اس گاڑی میں سفر کرنا ہی چھوڑ دوں گی، آگ لگا دوں گی اسے۔ اس اثنا میں میں ٹیپ سے آوازیں صاف کرنے کا طریقہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے پورا ٹیپ صاف کرنا شروع کر دیا۔ تمہارا باپ بہت مکار آدمی ہے، اس نے صرف آگے والی سیٹ میں سوئچ لگایا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ تم جس سے بے تکلف ہوگی اسے اپنے ساتھ بٹھاؤ گی، یا ڈرائیونگ سیٹ اسے دے کر خود اس کے پہلو میں بیٹھو گی اور ٹیپ ریکارڈر چل پڑے گا۔ سیٹ سے وزن ہٹنے کے علاوہ کیسٹ ختم ہونے پر بھی یہ ریکارڈر خود بخود بند ہو جاتا ہے، اور 90 منٹ کی مسلسل ریکارڈنگ تمہارے باپ کو تمہاری جملہ مصروفیات سے باخبر کر دیتی ہے۔ آخر وہ مجھے قیدی کیوں سمجھتا ہے؟ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی نفسیاتی مرض میں مبتلا ہو۔ مجھے اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اگر تم کسی دوست سے ملنے جاؤ جس کو تمہارا باپ ناپسند کرتا ہو تو اسے اپنے کار میں عقبی سیٹ پر بٹھاؤ، اور اگر آگے ہی بٹھانا ہو تو سیٹ اٹھا کر کلپ میں پھنسا ہوا سوئچ نکال دو۔ بعد میں اسے دوبارہ کلپ میں لگا دو گی تو جونس کے فرشتوں کو بھی تمہاری مصروفیات کا علم نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر کبھی میں ایسا کرنا بھول جاؤں تو تو زیادہ محنت کرنی ہوگی، پھر پچھلی سیٹ اٹھا کر کیسٹ کو صاف کرنا ہوگا۔ یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے۔ وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میری ایک ایک لمحے کی مصروفیت اس کی نظروں میں ہے۔ پھر اب ملاقات کب ہوگی؟ آؤ، میں تمہیں تمہاری کار تک چھوڑاؤں۔ تمہارے باپ کی شخصیت و سرگرمیوں میں میری دلچسپی بے انتہا بڑھ گئی ہے۔ پتہ نہیں میری اور اس کی شخصیت میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اس کی لاعلمی میں تمہارے گھر آ کر اس کی چیزوں کا جائزہ لے سکوں؟ تو ضرور سکتے ہو، مگر اس کا کوئی بھروسہ نہیں کہ وہ کب آ جائے، اور پھر آج کل تو دوسرا بھی آیا ہوا ہے نا۔ اس موضوع پر کل بات ہوگی۔ مجھے ہوٹل کی پارکنگ لاٹ پر چھوڑ کر رخصت ہوتے ہوئے اس نے اگلے روز شام کو ہٹ پر ملنے کا وعدہ کیا، اور پھر میں اپنی کار میں واپس روانہ ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو عبداللہ مدام کے ساتھ گھل مل کر باتیں کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے چین ہو کر اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ تم کہاں رہ گئے تھے ڈان؟ تمہارا ساتھی تمہارے لیے بہت پریشان تھا۔ میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ دیکھا، میں نہ کہتی تھی۔ مدام کا خیال تھا کہ تم راستہ بھٹکے ہوگے یا کسی خوش اخلاق اور خوبصورت فرانسیسی لڑکی کی دلجوئی کر رہے ہوگے۔
شطرنج کے بارے میں کیا خیال ہے مدام؟ سارا دن باہر گزار کر آئے ہو، تھک گئے ہوگے، پھر کسی وقت کھیل لیں گے، جیسے تمہاری مرضی۔ کھانا کس وقت لگاؤں؟ کھانا میں نہیں کھاؤں گا برتھا، تھوڑی دیر بعد لگا دینا۔ عبداللہ نے اسے ہدایت کی۔ اس اثنا میں مدام اپنی کرسی لڑکاتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا رہا؟ میدان صاف پاتے ہی عبداللہ نے تجسس آمیز لہجے میں پوچھا۔ اسرائیل فتح ہو گیا۔ کیا مطلب؟ علیزہ بھی تو اسرائیل سے کم نہیں ہے۔ تمہارے سامنے وہ بھلا کتنی دیر ٹک سکتی تھی؟ اور کل پھر ملنے کا وعدہ کر کے گئی ہے، کہیں اس کا باپ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو جائے۔ اس کا بھی بندوبست ہو گیا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اسے علیزہ کی کار میں کیسٹ ریکارڈر کی کہانی سنا ڈالی۔ قدرت نے تمہیں بال بال بچایا، اگر وہ کیسٹ اس تک پہنچ جاتا تو شاید وہ کل ہی تم پر ہاتھ ڈال دیتا۔ علیزہ اس سے بہت زیادہ بدظن ہے، مگر بنیادی طور پر وہ بھی یہودی ہے، اور اس کی ساری ہمدردیاں اسرائیل کے ساتھ ہیں، جو کہ ہونی بھی چاہیے۔ اسرائیل سے ہمدردی اور عربوں سے نفرت دو متضاد چیزیں ہیں۔ اگر وہ اسرائیل کی ہمدرد ہے تو ہمیں اس سے کوئی پرخاش نہیں ہونی چاہیے۔ عبداللہ نے کہا۔ پھر میں نے عبداللہ کو آہستہ آہستہ وہ تمام باتیں بتا دیں جو میرے اور علیزہ کے درمیان ہوئی تھیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ابراہم پر ہاتھ کیسے ڈالا جائے؟ میں نے عبداللہ سے کہا۔ اسے زندہ پکڑا جائے تو کیسا رہے گا؟ فرانس سے باہر لے جا سکو گے اسے؟ اس کی تم پرواہ مت کرو۔ وہ مسکرا کر بولا، ہینری شارٹ ہمیں ترکیب بتا ہی چکا ہے، ایئر کارگو سے اس کا پارسل روانہ کر دیں گے۔ علیزہ کے تعاون سے اب یہ کام بہت آسان نظر آنے لگا ہے مجھے۔ اگر وہ ایک بار بھی مجھے اپنے گھر میں آنے کا موقع دیتی ہے نا، تو ابراہم کو اس کی خوابگاہ سے بے ہوش کر کے باہر لے آؤں گا۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ ابراہم اسرائیل کے لیے نہایت اہم آدمی ہے۔ وہ عذرا کے گھر میں ضرور رہ رہا ہے، مگر اس کے مکان کے گرد خاصا مضبوط حفاظتی حصار ہوگا۔ وہ حصار حملہ آوروں کے لیے ہوگا۔ گھر کے ایک فرد کے ساتھ مل کر ہم کارروائی کریں گے تو اس میں کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ پر اس بارے میں بہت احتیاط سے فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسے زندہ پکڑنا یقیناً بہتر ہوگا، مگر خطرہ ہونے کی صورت میں اسے مار دینا بھی اسی قدر اچھا ہے۔ عبداللہ بہت سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ علیزہ سے کل ملاقات ہونے کے بعد میں کوئی فیصلہ کن رائے دے سکوں گا۔ فی الحال میں درمیان میں ہی خاموش ہو گئی، کیونکہ خوابگاہ کے بند دروازے پر دستک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ ڈان، باہر آؤ، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ مدام کی آواز میرے اعصاب پر بری طرح اثر انداز ہوئی، اور میں فوری طور پر یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ پتہ نہیں۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر عبداللہ دروازے کی اوٹ میں ہو گیا اور میں دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہو گیا۔ دروازے کے باہر مدام فے کی کسی سے باتیں کرنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی آنے والا جو کوئی بھی تھا مدام کے ہمراہ میری خوابگاہ کے دروازے تک آن پہنچا تھا۔